السلام علیکم ناظرین، پچھلے دنوں جو ہے نا ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. آپ کا انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، واٹ ایور اٹ از. اس پہ ایک نا قبر کی پکچر جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی تھی. یوسف سہگل صاحب کی، جو سہگل گروپ آف کمپنیز کے جو ہے نا فاؤنڈر بانی جو ہیں ان کی. تو اس میں جو ماربل ہے وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، قبر کی حالت پوری تھی، شکستہ تھی قبر. تو اس پہ جو ہماری قوم کے ملا ہیں تو انہوں نے باجماعت ایک ورڈکٹ دینا شروع کر دیا کہ جی استغفر اللہ، تو یہ کیا ہے، تو زندگی میں کچھ اچھے کام کرنے چاہیے تھے، تو یہ ہوتی ہے جی، اس سے عبرت پکڑیں تو یہ ہماری آخرت ہے. چلیں وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، سیپریٹ ایشو ہے کہ کیا اس قبر کے ساتھ کیا ہوا، اس میں کس کا قصور ہے، یوسف سہگل صاحب کا جو اس کے پچھلے بیٹھے ہوئے ہیں، یا عبرت ہمیں کیسے پکڑنی چاہیے. تو میں ایک ڈیفرنٹ اینگل سے اس چیز کو لینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ غلط عبرت جو ہے نا وہ پکڑنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. باجماعت میں پاکستانی قوم کی بات کروں گا کہ دیکھیں جی، قبر ٹوٹ گئی ہے تو اس میں یوسف سہگل صاحب کا قصور کوئی نہیں ہے. نہ ہی یوسف سہگل صاحب نے کوئی زندگی میں اتنے برے کام کیے ہوں گے کہ وہ قبر ٹوٹی ہے یا اس کی مرمت نہیں ہوگی یا پلستر اکھڑا ہوا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے اور مسلح پکڑ لیں اور بیٹھ جائیں بس، اور یہی کام کرتے رہیں. دیکھیں سر، قبر ٹوٹ گئی ہے، یہ ایک زمانہ ہے نا، ایک پیسیج آف ٹائم ہے. جب جیسے جیسے وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے تو جو شکست و ریخت ہے نا اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل، وہ ہر ایک جگہ پہ. وہ ایک امورٹل چیز تو کوئی نہیں ہے نا، سارے امورٹل ہیں، فانی چیزیں ہیں. تو پتھر اور یہ جو ماربل ہے اس کی کیا اوقات ہے. بیسکلی ہاں، ایک یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو مطلب چاہیے تھا کہ اگر واقعی وہ ان کی قبر ہے تو اس کا تھوڑا سا وہ کریں کہ اتنا بڑا گروپ جو ہے نا وہ ان کو دے کے گئے ہیں. تو کیا ہمیں صرف اس بیس پہ کہ جی ہمارے جو پچھلے آنے والے ہیں جو نسلیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گی تو میں صرف جو ہے نا وہ یہ دینی کام کرتا ہوں اور کچھ نہ کروں؟ تو دیکھیں یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے نا مس پرسیپشن ہے، مس کنسیپشن ہے. دین کا ضرور کریں، اس میں کوئی ایسی بات کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے جو ایور لاسٹنگ فنگر پرنٹس ہیں نا، اپنا امپریشن ہے، وہ انسان کو چھوڑ کے جانا چاہیے. قبریں معنی نہیں رکھتی ہیں، وہ تو فانی چیزیں ہیں نا، انسان بھی فانی ہے، قبریں بھی فانی ہیں، چلا جائے گا. وہی یوسف صاحب ہیں جو آج کم و بیش اپنی فیملی کو، اور جو ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے جو اس میں انوالو تھے، 60 سے زیادہ کمپنیاں جو آج ہے نا اس گروپ کے نام ہیں، جس میں ٹیکسٹائل ہے، آپ کی انرجی ہے، آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس ہے. کون سا ایسا مطلب بزنس نہیں ہے جس میں اس گروپ نے ہاتھ نہیں ڈالا ہوا ہو یا وہ سکسیزفل نہیں ہوئے ہوں. تو میں کچھ نہ ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ قبریں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا آپ کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے امپریشنز ہوتے ہیں، آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں اپنا امیج، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، میں آپ لوگوں کے سامنے نیا کویسچن پٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چنگیز خان کا نام سنا ہوگا یا ہلاکو خان کا. تو تاتاری جو تھے جنہوں نے ایک آدھی دنیا ایک وہ تاراج کر دی تھی، یا مطلب اپارٹ فرام کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن ان کی جو ایک ایڈونچرس جو ان کی طبیعت تھی، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی قبر آج کل کہاں ہے یا اس کا نشان کہاں پہ ہے؟ نیپولین بوناپارٹ، فرینچ ملٹری رولر. اس کی جو کامیابیاں ہیں جی، جو اس نے ٹکر لی تھی ایک پوری دنیا کے ساتھ، کون کون جانتا اس کی قبر کہاں پہ ہے، یا کس نے وزٹ کیا، یا کتنے وہاں پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں؟ بہت مشکل بات ہے نا. سکندر اعظم، ارسطاٹل دا گریٹ، آدھی دنیا اس نے فتح کر لی تھی اور 30 32 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جانتے ہیں کہاں پہ ہے قبر؟ اگر اس کی بات کریں جولیس سیزر کی، دا گریٹ رومن ایمپرر. رومن تو شہنشاہ، جو وہ بادشاہ تھی وہی ختم ہو چکی ہے. لینارڈو ڈاونچی، دنیا کا سب سے مشہور جو ہے نا وہ پینٹر. اور بھی بہت ساری جو انوینشنز ہیں اس کے نام پہ. یا نیکولا ٹیسلا، جو آج جتنی بھی فیوچر انوینشنز ہوں گی یا ہونے جا رہی ہیں تو ان کسی نہ کسی حد تک نیکولا ٹیسلا کا جو ہے نا اس کے ساتھ، کہاں پہ اس کی قبر، کہاں پہ اس کا نشان، کسی کو نہیں پتا. ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہوگا، بٹ موسٹ آف دا پیپلز ڈونٹ نو. تو کیا صرف اس ڈر سے کہ ہماری تو قبر کا نشان نہیں ملے گا تو ہم کچھ کرنا چھوڑ جائیں؟ تو لیگیسی جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتی ہے سر. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ آپ کی قبر کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا، آپ کا نام رہنا چاہیے. اور ان کا نام ہے، تاریخ میں آج بھی انمٹ ہو چکا ہے. قبریں جو گریوز ہیں ڈونٹ میٹر. کنگ ڈائنیسٹی، چینی بادشاہ جو ہے شہنشاہ، تو اس کی اگر ہم ذکر کریں،
اب آپ کے عباسی خلیفہ ہیں جو ہے نا، اس کے بعد جو آپ کی رومن امپائر تھی، دنیا کی اتنی عظیم ترین سلطنت تھی سوری. اس کے بعد آپ کا جو آٹومن امپائر ہے، آپ کی سلطنت عثمانیہ. برٹش امپائر کہتے تھے کہ برٹش امپائر پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ایک پوری دنیا پہ اس نے حکومت کی تھی. ہے نکوش برٹش امپائر آج برطانیہ تک محدود ہو چکی ہے. جو سلطنت عثمانیہ 600-700 سال چلی، آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہاں، ترکیہ ایک اس کے وہ لیگیسی کو لے کے چل رہا ہے، لیکن کہاں پہ ہیں آج وہ چیزیں؟ لیکن نام ہے نا، اپنا ایک امپریشن، ایک ایور لاسٹنگ، ایک پورٹ فولیو چھوڑ کے گئی ہوئی ہیں، اپنا ایک ٹیکرم چھوڑ کے گئی ہوئی ہیں، تو آج بھی نام ہے. تو نام رہنا چاہیے، قبریں ڈزنٹ میٹر. اس کے بعد یہ پیرامڈ آف گیزا آپ نے سنا ہوگا، مصر کے مشہور جو ہیں پیرامڈس. ان کے معمار کہاں پہ ہیں؟ چلیں ایلینز نے بنایا ہوگا، انسانوں نے بنایا ہوگا، واٹ ایور اٹ از. آج کنسٹرکٹر ملتے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان ہے لیکن نہیں. لیکن جو کام انہوں نے کیا تھا وہ آج بھی جو زندہ ہے اور دنیا دیکھ کے حیران ہے. آج بھی جو کنسٹرکشن کی، جو انجینئرنگ کی جو وہ ہے ڈپارٹمنٹ، وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکا. ڈفرینٹ تھیوریز ہیں کہ اتنے بڑے ہیوی پتھر اتنی زیادہ تعداد میں اتنے بڑے اونچے پیرامڈس کیسے بن گئے تھے. تو لیگیسی ہے نا، کچھ ان لوگوں نے کیا تھا جو آج بھی جو ہے نا ماڈرن سائنس حیران ہے اس پہ. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون کی. وہ باغات جو تھے، تو وہ 7 ونڈرز آف ورلڈ میں ہیں. آج کل وہ بھی ڈیمینش ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ میں ان کا نام ہے. بے شک نشان باقی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، نام آج بھی باقی ہے. اور اس کے بعد تاج محل. تاج محل آج بھی 7 ونڈرز آف ورلڈ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تاج محل کے جو کنسٹرکٹر تھے، جو انجینئرز تھے، جنہوں نے وہ عمارت ڈیزائن کی تھی یا جنہوں نے وہ بنائی تھی، آج ان کا کوئی قبروں کا نشان، کہیں کوئی ان کے باقیات نہیں ہے نا. کسی کو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں، لیکن ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں، وہ جو ایور لاسٹنگ ان کا امپریشن ہے، وہ تاج محل کی شکل میں دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی مثالیں میں نے دی ہیں، شاید ان میں سے کسی کا نشان آپ کو ملے، لیکن نام آج بھی ضرور ملے گا. تو ہم نا غلط چیزوں سے نا عبرت پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. عبرت کس سے پکڑنی چاہیے، وہ میں چیزیں آپ کے سامنے نا پٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں اپنے نکمے پن سے، لیزی پن سے، جو سوچتے ہیں ہم، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ہم خود کچھ نہیں کر رہے اور اس طرح کی جو خرافات ہیں نا ان میں پڑے ہوئے ہیں. ہیلے بہانوں سے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. لوگوں کو دھوکہ دینے سے عبرت پکڑنی چاہیے ہمیں. مال میں ملاوٹ کرنے سے عبرت پکڑنی چاہیے. یتیموں کا جو مال کھا جاتے ہیں نا، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. ہماری جو اکانومی ہے وہ دن بدن ڈوب رہی ہے، انسٹیبلٹی ہے، ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. جو ہماری سیاسی لاٹ ہے، سیاسی جو لیڈر ہیں، جسے میں لنڈے کی لاٹ اکثر کہتا ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، ان کے نعرے لگا لگا کے، ان سے عبرت پکڑنی چاہیے ہمیں. تو جو عوام کا پیسہ ہے، وہ عوام کے لیڈرز اور رولرز کھا رہے ہیں، وہ رولرز کسی بھی فارم میں ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، اشرافیہ کھا رہی ہے، ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. ظلم سہتے ہیں، اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اس سے عبرت پکڑنی چاہیے ہمیں. تو جو ہماری سوشل نارمز ہیں نا، وہ بیٹھتی جا رہی ہیں، ہمیں اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. تو یہ چیزیں جن سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے. ملک دن بدن بیٹھتا جا رہا ہے، کاروبار نہیں ہے، انفلیشن ہے، چیزوں کے گھٹنے کا وہ ریٹ وغیرہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہے، ہائکس آ رہی ہیں پرائسز میں، لوگ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم ابھی تک قبروں لے کے بیٹھے ہوئے، جی وہ فلاں قبر ٹوٹ گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو کیا ان ساری چیزوں کو کہ میاں یوسف صاحب جو ہیں وہ صرف اس بیس پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ جی یہ میری تو قبر ٹوٹ جائے گی، کوئی بنائے گا نہیں، تو چھوڑو کیا کرنی ہے، بس رہنے دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کھائیں پیئیں گے، مریں گے، اللہ اللہ خیر صلاح. تو دنیا اس سے نہیں چلتی، چیزیں اس سے نہیں چلتی. نمازیں پڑھنا فرض ہے ہم پہ، لازمی پڑھیں، لیکن عبرت صحیح چیزوں سے پکڑیں. یہ فانی دنیا ہے، اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے بس میں نہیں ہوتی. میں ایک کویسچن آپ کے سامنے پٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دادا، آپ کے نانا جو ہیں یا بڑے، وہ نمازی ہوں گے، آپ نمازی ہیں، آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کی قبریں سلامت رہیں گی؟ آپ بڑے پرہیزگار ہیں جی. تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی سر. میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، واٹ ہیو یو ڈن ان یور لائف. آپ نے کیا امپریشن چھوڑے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، اپنے مطلب اس کے فیملی کے لیے. تو آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے، کوئی ریسرچ کی ہے، کوئی ایک امپائر بزنس کھڑی کر دی ہے کہ جس سے لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ ہاں یار کیا بات ہے، مطلب بندے نے کام کیا تھا. تو سر
قبریں ٹوٹتی رہتی ہیں، تو تخت و تارا وہ آپ کے تاج ہیں وہ ختم ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ لٹتے رہتے ہیں، شہنشاہتیں ختم ہوتی رہتی ہیں، بڑی بڑی شہنشاہتیں جیسے میں ذکر کر رہا ہوں، بادشاہ آپ کی رومن امپائر تھی، جرمنز تھے، یہ آپ کے یہ سلطنت عثمانیہ ہے، عباسی خلیفہ تھے، کتنے بڑے بڑے مطلب وہ تھے. ہاں ان کے کام، ان کے وہ جو طریقہ کار تھے، جو ان کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک چل رہی ہے، بے شک نشان باقی نہیں رہا. تو نشان جو ہے نا اس کے پیچھے مطلب وہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں. ایک کچھ نقوش ایسے چھوڑ جائیں، کچھ لیگیسی ایسی چھوڑ جائیں، کچھ کام ایسے چھوڑ جائیں، کچھ فنگر پرنٹس ایسے چھوڑ جائیں، کچھ اس طرح کی چیزیں چھوڑ جائیں کہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ فیوچر میں یاد کریں. اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں کہ فلاں کی قبر مٹ گئی، فلاں ہو گیا. تو اپنی قوم کے لیے کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کریں، اور اپنے لیے کریں. ڈو سم تھنگ. اس غم میں نہ بیٹھے رہیں کہ قبر ٹوٹ جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. قبر ٹوٹ بھی گئی تو اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. قبر کا ماربل اکھڑ بھی گیا تو اٹ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے. تو ٹیک ہوم میسج کیا ہے کہ صحیح چیزوں سے نا عبرت پکڑنے کی کوشش کریں. جن چیزوں کی باز پرس ہوگی ان چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس کریں. آپ کی قبر اگر ٹوٹی بھی ہوئی ہے نا تو میرے خیال میں اللہ میاں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی دوسری دنیا کو پڑتا ہے. تو تھوڑا سا نا صحیح چیزوں سے عبرت پکڑنے کی کوشش کریں. آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو دوستوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ اس کو لائک کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ نیکسٹ اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آ سکیں. ٹل نیکسٹ ویلاگ. اللہ حافظ.